یہودیوں کی 4 لال گائیں، اس کا کیا مطلب ہے جو کہ 2024 کے اپریل مہینے میں ذبح کری جائیں گی؟ دوستو، یہودیوں کے کارناموں نے ثابت کر دیا کہ قیامت بالکل نزدیک ہے۔ قرآن میں جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے لگ بھگ ساری نشانیاں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہودی کیوں فلسطین کے مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور کیوں وہ مسجد اقصی پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ، کیوں وہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے سے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو یہ سب بتانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، دجال کا نام تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہودی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور اس کو دنیا میں بلانا چاہتے ہیں۔ یہودی فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ مسجد اقصی کی جگہ پر پہلے کبھی ان کی عبادت گاہ یعنی ہیکل السلیمانی ہوا کرتا تھا، جس کی ایک دیوار آج بھی وہاں موجود ہے، جس کو چوم کے یہودی دعا مانگتے ہیں، لیکن وہ دیوار مسجد اقصی سے الگ ہے۔ یہودی ہیکل السلیمانی کو تیسری بار پھر سے بنانا چاہتے ہیں۔ یہودی کی کتاب کے مطابق ان کا مسیحا یعنی دجال تب ظاہر ہوگا جب یہودی مسجد اقصی کی جگہ ہیکل السلیمانی کو تیسری بار تعمیر کریں گے، اور اس کام کو کرنے کے لیے ان کے پادریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہمیں لال سرخ بچیوں کی قربانی کوہ زیتون کی پہاڑی پر دینی ہوگی۔ یہودی گایوں کی قربانی دینے کے بعد ان کی باڈی کو جلائیں گے اور جو اس کی راکھ ہوگی، کچھ کا کہنا ہے کہ اس راکھ سے یہودیوں کے خاص آدمی غسل کریں گے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس راکھ کو مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، اس راکھ سے اس جگہ کو پاک کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ مسجد اقصی اور سنہرے گنبد کو شہید کر کے اپنے تیسرے ٹیمپل ہیکل السلیمانی کو پھر سے بنائیں گے۔ لیکن یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ قربانی کے اگلے دن ہی مسجد اقصی کو شہید کرنے لگ جائیں۔ یہ جس گایوں کی بچیوں کی قربانی دیں گے ان کی خصوصیت آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ لال سرخ رنگ کی ہوں گی، ان کے جسم پر ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، ان کی عمر 3 سال ہونی چاہیے، اور ان میں کوئی عیب یعنی کہ کوئی چوٹ یا کوئی نشان کسی بھی طرح کا جسم پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہودی ایسی گایوں کی تلاش بہت سالوں سے کر رہے تھے، لیکن اب ان کی تلاش مکمل ہو گئی۔ امریکہ کے ٹیکساس میں انہیں وہ ساری خوبیوں والی گائے مل چکی ہیں۔ ان کی لوکیشن کو ابھی خفیہ رکھا گیا ہے۔ دوستو، اس گائے کا ذکر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ ان کو گائے کی قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو ان کے پیچھے بنی اسرائیل سمجھنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو انہوں نے سونے کی گائے بنوائی اور اس کو ماننے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی سب سے پسندیدہ چیزوں کی قربانی لینی تھی۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کیونکہ بنی اسرائیل میں کسی کا قتل ہو گیا تھا، اس کے قاتل کے بارے میں پتہ لگانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں گئے اور کہا کہ اس پر گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنا ہوگا تو یہ مردہ خود اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ بنی اسرائیل بڑے چوکے ہوئے تھے کہ ہم کیسے اپنی پوجنے والی گائے کو قربان کر دیں۔ اب کیونکہ ان کو قربانی کرنی نہیں تھی تو پھر وہ سوالات کرنے لگے، کہنے لگے کہ ذرا آپ اللہ سے پوچھئے تو صحیح کہ کون سی گائے کی قربانی کرنی ہے، کیونکہ گائے کی نسل تو بہت ساری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر پابندیوں کے لیے جواب دینے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ وہ لال سرخ رنگ کی ہونی چاہیے۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ لال سرخ رنگ کی گائے کی خصوصیت بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کا ایک بال بھی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس میں کوئی عیب یعنی کسی طرح کا نشان اس کے جسم پر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بنی اسرائیل نے سوالات کرنے شروع کیے کہ آپ یہ پوچھیں کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں بتاؤ کہ اس کی عمر 3 سال ہونی چاہیے۔ اب اگر اس کے بعد بھی بنی اسرائیل سوالات کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب ان پر نازل کر دیتے، لیکن انہوں نے آخری سوال میں انشاءاللہ لگا دیا کہ اللہ نے چاہا تو ہم قربانی کریں گے۔
لیکن ہمارے آخری سوال کا جواب پوچھ لیجئے۔ بنی اسرائیل نے پوچھا کہ وہ نر ہونا چاہیے یا مادہ ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ وہ بچیاں ہونی چاہیے، نہ کہ بچڑا۔ تو پھر انہوں نے اس بچیا کی قربانی کری۔ تو تب سے یہودیوں کا ماننا ہے ان گائے کی قربانی کرنے سے اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہمارے لیے ہمارا مسیحا یعنی دجال کو بھیجے گا، جس کی بادشاہت میں ہم پوری دنیا پر اپنی حکومت کریں گے، جس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وقت میں کی تھی۔ تو دوستو، یہودی اپنی عبادت گاہ یعنی کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کے بعد 2000 سال پرانا حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت اٹھا کر ہیکل سلیمانی کے اندر رکھیں گے، جس پر وہ اپنے مسیحا یعنی دجال کو بٹھا کر پوری دنیا پر راج کریں گے۔ پھر آئیں گے امام مہدی۔ امام مہدی کون ہے، پہلے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی حضرت امام مہدی کا دنیا میں آنا بتایا تھا، یعنی جب امام مہدی دنیا میں آئیں گے تو قیامت آنے والی ہوگی۔ ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ امام مہدی کا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی حضور کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام بھی حضور کی والدہ کے نام پر آمنہ ہوگا۔ ان کا قد درمیانی ہوگا اور ان کی پیدائش حجاز میں ہوگی۔ وہ بالکل نارمل زندگی جئیں گے، لیکن جب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہوں گے تو اس سے پہلے ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ انہیں سارا علوم عطا فرما دیں گے۔ ساری باتیں انہیں پتہ چل جائیں گی کہ وہ کون ہے اور آگے کیا کرنا ہے۔ پھر وہ مدینہ سے نکل کر مکہ میں آئیں گے، جہاں پر ان کو لوگ پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی کالے رنگ کا جھنڈا لے کر اپنے لشکر کے ساتھ دجال سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ پھر ایک اتنی خطرناک جنگ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جنگ میں اگر آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 بیٹے قتل ہو گئے ہوں گے، صرف ایک بیٹا بچے گا۔ پھر مسلمان ہر ملک فتح کرتے ہوئے قسطنطنیہ پہنچیں گے۔ وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، تو آپ دمشق کی ایک جامع مسجد پہنچیں گے۔ دجال آپ کے پیچھے پیچھے دمشق کی جامع مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ تبھی آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت امام مہدی مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے منع کر دیں گے کہ نہیں، آپ ہی پڑھاؤ۔ تو حضرت امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال وہاں سے اسرائیل کی طرف بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کو قتل کرنے کے لیے جائیں گے اور فلسطین کے مقام لوط پر اس کو پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد 40 سال تک مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ اس کے لیے ہماری یاجوج ماجوج کے اوپر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو ہے، آپ وہ دیکھیں کہ یاجوج ماجوج کیسے آئیں گے۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسلامک ہسٹری جاننے کے لیے اسلامک ٹاک کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔